الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 7ویں رکوع سے ہمیں آغاز کرنا ہے، 43 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ یہ جو حرمت شراب ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تدریج ہے جس کو اختیار کیا گیا۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں فرمایا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، لیکن اس کا جو اسم ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر فرمایا خاص طور پہ جو نماز کا وقت ہے، جب تم نماز کے لیے جاؤ یا نماز پڑھنے لگو تو اس وقت تم حالت نشہ میں نہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور تم نماز میں کھڑے ہو اور کوئی الٹی بات تم کر دو۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمائی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں اونگ آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ جائے تو نماز توڑ دو، لیٹ جاؤ، کچھ آرام کرو اور پھر دوبارہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں اونگ آ جائے اور تم استغفار کرنے لگو، لیکن اس کی بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، اپنے آپ کو گالی دینا شروع کر دو۔ تو وہی حالت نیند میں بھی ہو سکتی ہے جو یہاں نشے کے حوالے سے بتائی کہ دیکھو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یاد کریں، یعنی سورہ فاتحہ ہے اور جو تسبیحات ہیں اس کا مفہوم یاد کریں، اور عام طور پر جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ یاد کریں، تاکہ اس حصے پر بھی عمل ہو نا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو تم کہتے ہو نماز میں اس کو تم سمجھنے لگو۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور دیکھو نہ اس وقت کہ تم حالت جنابت میں ہو مگر یہ کہ راہ چلتے ہوئے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ آؤ اور جائے نماز کے قریب بھی نہ آؤ، یعنی حالت جنابت میں جائے نماز پر نہ آؤ، مسجد میں نہ آؤ، الا یہ کہ تمہیں گزرنا ہو، یعنی حالت جنابت میں نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں ہو سکتی اور مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے، الا یہ کہ انسان کو جنابت لاحق ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اس کو مسجد سے گزرنا پڑے۔ تو کہا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو، پاک نہ ہو جاؤ، نہ نماز پر آؤ نہ جائے نماز پر آؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے جو ہے وہ جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ یہاں لمس سے مراد یعنی چھونا نہیں ہے، بلکہ اس سے تعلق جو ہے مراد ہے، صحبت مراد ہے، جماع مراد ہے، اس کے لیے استعارہ ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس کا مسح کر لو، اس کو مل لو ہاتھوں پر اور اپنے چہروں پر۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو، کیونکہ وہ تو ایک واقعے کا بیان تھا نا، کہا کہ اگر تم سفر میں ہو
یا سفر میں ہو آدمی چاہے حضر میں ہو، انسان اگر وضو سے نہیں ہے یا اس کو جنابت لاحق ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ سمبولیکلی پاکیزگی کا ایک احساس پیدا کرنے کے لیے مٹی کو لینا ہے اور مٹی کو لے کر ہاتھ اور منہ پر مل لینا ہے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسح ہے یہ حدث اصغر کے لیے بھی کفایت کرتا ہے، یعنی اس ناپاکی کے لیے بھی کفایت کرتا ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث اکبر یعنی ایسی ناپاکی جس کے لیے غسل کی حاجت ہوتی ہے، دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ ایک صاحب کو اسی طرح ایک غزوے کے دوران اس طرح کی کوئی لاحق ہو گئی جنابت، تو وہ زمین میں جو ہے وہ پورے جسم کے ساتھ مٹی میں لوٹنے لگے، یعنی ان کا خیال ہوا کہ بھئی جب عام طور پہ وضو کے لیے یہ کرنا ہے کہ بھئی ہاتھ اور منہ پہ کرنا ہے، تو اگر غسل کی حاجت لاحق ہو جائے تو گویا پورے جسم کو مٹی میں رولنا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو مسح ہے یہ وضو کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور یہ غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ تو چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، پانی میسر نہیں ہے یا پانی تو میسر ہے لیکن ایسی کوئی بیماری لاحق ہے کہ اگر جسم پر پانی ڈالا جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا اور کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی، تو پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر عفو درگزر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب یہود کا تذکرہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی اپنی راہ گم کر دو، تمہاری منزل بھی کھوٹی ہو جائے، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور حمایتی کے اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے۔ من الذین ہادوا، اب یہاں 2-3 آیات ہیں جس میں جو اہل کتاب ہیں اور خاص طور پہ یہود ہیں ان کے جرائم کی ایک فہرست بیان ہو رہی ہے۔ یہ جرائم قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئے ہیں، کہیں اجمال میں کہیں تفصیل میں، تو ایک بہت ہی کنسائز انداز میں کچھ آیات میں وہ سارے جرائم اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک جرم ان کا یہ تھا کہ وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے تھے، لفظوں کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے اللہ کے کلام میں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی، کہتے یہ تھے زبان کو لوچ دے کے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے آپ بات سنیے، اور پھر کہتے تھے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی گویا معاذ اللہ بد دعا دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بات لوگوں کو نہ سنائی دے۔ وَرَائِنَا، اور وہ رائنا کہتے تھے، یعنی انظرنا کی بجائے رائنا کہتے تھے، اور اس کو بھی جو ہے وہ لوچ دے کے کہتے تھے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین پر حملے کے لیے، دین پر عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، صحیح رویہ تو یہ تھا کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَاسْمَعْ، اور کہتے کہ آپ سنیے۔ وَانظُرْنَا، اور رائنا کی جگہ کہتے وَانظُرْنَا، آپ ہماری طرف التفات کیجئے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمْ، اور زیادہ سیدھا ہوتا، زیادہ درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کے پاداش میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ملعون لوگ ہیں، لیکن یہ لعنت کو آربیٹریری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس پہ لعنت کر دی، جس کو چاہا اس پر رحمت کر دی۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، تو رحمت کا اپوزٹ ہے لعنت۔ تو کہا کہ یہ لعنت جو اللہ نے ان کو کی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، انہوں نے اپنے ارادے سے کفر کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر ان پہ لعنت کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا۔ مصدقا لما معکم،
جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، فنردھا علی ادبارہا، اور پھر ان کو پھیر دیں پیٹھ کی طرف، یعنی چہرہ پیٹھ کی طرف کر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر۔ اس کا واقعہ آگے آئے گا سورہ اعراف میں کہ کس طریقے سے انہوں نے وائلیشن کی ہفتے کے قانون میں، تو اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جس چیز کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ کمایا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جس کو شرک جلی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، وہ ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے صادر ہوا ہے، کسی ذات سے، کسی ہستی سے، کسی شے سے، یا اللہ سے کچھ صادر ہوا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یا جس کو ایمنیشن کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ کائنات نکلی ہے، یعنی اس کا صدور ہوا ہے، تو یہ شرک جلی ہے۔ اور دوسرا شرک جلی کیا ہے کہ انسان یہ مانے کہ اس کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تدبیر امر بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ یعنی فرشتے اللہ کے کارکن ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹلی اللہ کے ساتھ ہم یہ اگر مانتے ہیں کہ کوئی شریک ہے اس کائنات کو بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں، تو یہ شرک جلی ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ تو کہا کہ اس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک اللہ سے بے وفائی ہے، غداری ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو کہا کہ اس سے کم تر پر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جو پرانے عہد نامے ہیں، جو پرانی کتابیں ہیں، اس میں بہت سی جگہوں پہ شرک اور بدکاری کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ بھی بدعہدی ہے، غداری ہے، اور بدکاری بھی جو ہے وہ بدعہدی ہے۔ اور باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کی ہر کوتاہی معاف کر سکتی ہے، لیکن یہ جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے، اس طرح کا جو بٹریل ہے، اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی باقی ہر طرح کا گناہ معاف کر دیں گے، لیکن یہ بات کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجنے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور بہت سی روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے بندو تم زمین بھر بھی خطائیں لے کر آؤ گے میرے پاس، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تمام خطائیں معاف کر دوں گا اور زمین بھر مغفرت لے کر میں تم سے ملوں گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاک باز ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ یعنی یہ خاص طور پر یہ یہود کا بھی معاملہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ سورہ نجم میں آگے وہ آیت آئے گی، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت پاک باز مت خیال کیا کرو، ہوا اعلم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا بھی تزکیہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جدید عربی میں تزکیہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایک خاص طرح کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب وغیرہ کی یونیورسٹیز میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہو، مدینہ یونیورسٹی میں، تو یہاں کے کچھ مدرسے ہیں جو تزکیہ لکھ کے دیتے ہیں، یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص معاملے میں فرمایا کہ بہت زیادہ اس طریقے سے کسی کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کی موجودگی میں کسی دوسرے صاحب نے ان کی بہت تعریف کر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویحک قطعت عنق صاحبک، تمہاری خرابی ہو، بربادی ہو، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی مار دی۔ اور کہا اس طرح نہ کہا کرو، اور اگر تمہیں کہنا ہی ہو لا محالہ، تمہیں کسی کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہا کرو کہ احسبہ کذا و کذا، میں اس کو ایسا ایسا گمان کرتا ہوں،
وحسیبہ علی اللہ، اصل میں اس کا صحیح جو محاسبہ کرنے والا ہے، اس کی صحیح جانچ کرنے والا وہ اللہ ہے. ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کروں گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھیے کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ بہت صریح اور بہت ہی یعنی واضح گناہ یہ کافی ہے ان کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. جبت کا ترجمہ بت بھی کیا گیا ہے، اور جبت کا ترجمہ جو ہے وہ جادو ٹونا اور وہ جو قیافہ ہوتا ہے اور فال وغیرہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے کہ جادو ٹونے پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. طاغوت جو ہے وہ شیطان کو بھی کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی پوچھتا ہے، کسی بت کو پوچھتا ہے، تو اصل میں وہ شیطان کو پوچھتا ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجیے. ظاہری بات ہے وہ شیطان کو تو نہیں پوچھتے تھے نا، وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے. تو ہیں ایسے لوگ آج بھی ہیں، ڈیول ورشپرز ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں، وہ ریچولز کرتے ہیں ڈیول کے لیے، لیکن اصل میں تو جو بھی کسی بت کو پوچھتا ہے اصل میں شیطان کو پوچھتا ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ اہل کتاب اتنے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں اہل ایمان کی نسبت، اور یہ صحیح راہ پر ہیں، زیادہ صحیح راہ پر ہیں. یعنی اہل کتاب کو تو چاہیے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اپنے سے قریب محسوس کریں کہ وہ بھی کتاب و شریعت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی نسبت مشرکین کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ راہ پر ہیں، وہ زیادہ ہدایت پر. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دیں تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں، اختیار میں، تو پھر یہ تو نہ دیں کسی کو بھی ایک تل کے برابر بھی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات لوگوں کے سپرد کر دیں، کسی قوم کے سپرد کر دیں، کسی گروہ کے سپرد کر دیں، خاص طور پہ ان یہود کو دے دیں، تو یہ تو اپنے سوا کسی کو ایک تل بھی نہ دیں. یہ اتنے تنگ دل ہیں، اتنے زیادہ ان کے اندر عصبیت ہے اپنی قوم کی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا ان کو گمان ہے یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کو نواز دیا. یعنی وہی بات ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ حسد ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یعنی شیطان کا، ابلیس کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. اور اہل کتاب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی حسد ہی تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ انسان کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، بالکل کھا جاتا ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی عطا کی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں سے بعضیں وہ بھی ہیں جو جس نے اس پر ایمان لایا، اور وہ بھی ہیں جو اس سے ہٹا رہا. یعنی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے، پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بطور ایک آگ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو ایک اور کھال سے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی جلد جل جاتی ہے تو ڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جلن کا اور دکھ کا احساس نہیں ہوتا. لیکن کہا کہ نہیں، یہاں ایک دفعہ اگر جلد جلے گی، تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ اللہ نئی جلد دے دیں گے، پھر دوبارہ اس کو آگ جلائے گی، پھر دوبارہ وہ تکلیف جو ہے وہ سہیں گے. تو یہ ابدی عذاب ہے، اس کی طرف اشارہ. ان اللہ کان عزیزا حکیما،
بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ وہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس میں بائنری اپوزیشنز ہوتی ہیں، جب بھی جو ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جن کو بڑا اسٹیٹسٹیکل ذوق ہوتا ہے انہوں نے باقاعدہ گن کے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ جہنم کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ جنت کا تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ جو ہے وہ عذاب کا تذکرہ ہے اتنی مرتبہ رضا کا تذکرہ ہے، جتنی مرتبہ لعنت کا تذکرہ ہے اتنی ہی مرتبہ رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو کہا کہ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے وہاں پر بہت پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے بہت ہی گھنی چھاؤں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی چھاؤں میں ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 1000 برس تک بھی چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس قدر بڑے درخت جو ہے وہ جنت میں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو ان کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، یعنی جس کا جو ڈیو بنتا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور یہ گویا ایک بہت اہم ہدایت ہے، اور امانتیں ظاہری بات ہے عہدے بھی ہیں، منصب بھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے ایک زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم رائے دہی دیتے ہیں، جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ اس کو ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی کو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا متی الساعہ، اے نبی بتائیے کہ الساعہ یعنی دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ تو آپ نے اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید آپ نے سنا نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے سنا ہے لیکن آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا۔ جب آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ این السائل عن الساعہ، کہاں ہے وہ صاحب جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو ان صاحب نے کہا جی میں ہوں۔ میں نے کہا تو آپ نے کہا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها، یعنی امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی ایک ہائرارکی بتا دی اطاعتوں کی۔ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، بس جو وہ کہیں وہ بات ماننی ہے۔ اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اولو الامر سے مراد دونوں ہیں، حکمران بھی اس سے مراد ہیں اور علماء اور فقہا بھی اس سے مراد ہیں۔ تو کہا کہ یہ اولو الامر ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تمہاری کھینچ تان ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی آخری اتھارٹی کون سی ہے؟ آخری اتھارٹی اللہ اس کے رسول ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ اس کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ ای الی القرآن و الی الرسول ای الی السنہ، اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی قرآن کی طرف لوٹا دو، اور رسول کی طرف لوٹا دو یعنی سنت کی طرف لوٹا دو۔ تو غیر مشروط اطاعت کسی کی نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدنا عمر کی بھی نہیں ہے۔ تو کہا غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی ہے، باقی سارے معاملات ریفر ہوں گے قرآن و سنت کی طرف۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات زیادہ بہتر ہے اور معال کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ نفاق جو ہے ایک تو اس کی بڑی تقسیم ہے، ایک کو کہا جاتا ہے کہ نفاق اکبر،
جس کو کہا جاتا ہے اعتقادی نفاق یا قانونی نفاق. یہ نفاق کیا ہے؟ یہ بالکل وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں کافر ہیں. ہم پیچھے وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب میں سے یہود میں سے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے یہ سازش کی. انہوں نے کہا کہ دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ اور آخری حصے میں پھر جانا. یعنی یہ تو بالکل کٹر کافر لوگ ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے اسلام میں آ گئے. اور ایک نفاق وہ ہوتا ہے جس کو نفاق اصغر کہتے ہیں، نفاق اخلاقی کہتے ہیں، نفاق عملی کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں ایمان کی کمی یا کردار کی کمی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو نفاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کے بھی کئی شیڈز تھے. اس کے اصل میں جو اسپیئر ہیڈ تھے وہ تو یہی تھے یہود، ان کے ذریعے یہ وجود میں آیا. پھر بہت سے لوگ تھے کہ جو ان کا کوئی برا کوئی خیال نہیں تھا، سیبوٹاج کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن وہ مفادات کے اسیر تھے. وہ چاہتے یہ تھے کہ فتح مل جائے، غنیمت مل جائے، غلبہ مل جائے. بہت سے لوگ تھے جو بس بے دھیانی میں مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلہ مسلمان ہو گیا، تم بھی ہو جاؤ. لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے، مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئے تو پیچھے ہٹنے لگے. تو یہ سارے شیڈز جو ہیں ہمیں منافقین میں ملتے ہیں. اور خاص ان معنوں میں یہ جو کٹر منافقین ہیں، ان میں سے جس طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انما النفاق کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو خاص طرح کا نفاق تھا نا جو پیغمبر کے دور میں وجود میں آتا ہے، کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا. اب کیا ہے؟ اب کفر ہے یا اسلام ہے. اسی لیے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو بباطن کافر ہوتے ہیں اور بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اب ان کو زندیق کہا جاتا ہے. ان کے لیے ایک الگ اصطلاح ہے. تو اس وجہ سے ان معنوں میں منافق نہیں کسی کو کہا جائے گا. ہاں، ایک بے کردار آدمی جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، اس کے لیے منافق کا لفظ عرف عام میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے، اپنے قضیے لے جائیں طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو تو حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی منافقین ہیں یا یہود کا گروہ تھا. چونکہ معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر یہود کی عدالتیں بھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی تھی. تو یہ منافقین جب ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ہمارا من چاہا فیصلہ ہمیں مل جائے گا تو وہاں اپنا مقدمہ لے جاتے تھے، اور جب ان کو لگتا تھا کہ وہاں سے ہماری جو ہے سنوائی نہیں ہوگی تو وہ یہود کی عدالتوں میں لے جاتے تھے. تو کہا کہ وہ یہود کی اور طاغوت کی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں. وہ کہاں حکم دیا گیا تھا؟ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. تو طاغوت کا کفر کرنا وہ ایمان کی لازمی شرط ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے، گمراہ کر کے بہت دور لے جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے پاس آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ آپ سے ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پہنچی کوئی مصیبت ان کی اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ، تو پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر بھلائی کا اور آپس کے ملاپ کا. ہم تو پیچ اپ کرانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہو جائیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہیے ان کے حق میں ایسی بات کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے، دل تک اترنے والی بات ان سے آپ کہہ دیجئے جو ان کے دلوں پہ اثر کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کو مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول اسی لیے آتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور یہ کیوں نہ ہوا
کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائیں، جاؤکا تو یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے، لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کے تین سب سے بڑے مسئلے تھے، تین چیزیں ان پہ بہت بھاری تھیں۔ ایک چیز ان پر یہ بھاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہر بات میں مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی قرآن کی کوئی آیت لائیے، جس طرح آج منکرین سنت ہے نا، ایک مشابہت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے منافقین میں اور ان میں، وہ بھی ہر چیز میں یہ کہتے ہیں قرآن دکھاؤ، قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ۔ تو ان کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز جو ان پہ بات تھی وہ جان و مال خرچ کرنا تھا، یعنی مال کا انفاق کرنا تھا اور جان کھپانا تھا، اور تیسری چیز جو ان پر بہت بار تھی وہ ہجرت تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ان آیات میں بار بار آئے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون پس نہیں اور ہرگز نہیں اور آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ اپنے ہر تنازع میں یہ آپ کو ہی منصف اور حکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے جی میں کوئی تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما اور آپ کی بات کو خوشی خوشی تسلیم کر لیں۔ اب یہاں ایمان کی نفی کر دی گئی، کس بات پر؟ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ مان لیا لیکن مارے باندھے کو مانا، اور مان تو لیا کہ اب کیا کریں حاکم ہے، لیکن بہرحال فیصلہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے تھا، کوئی بے انصافی ہوئی ہے، تو کہا کہ اگر دل میں کوئی اس طرح کی کھٹک بھی ہے، خلش بھی ہے، تو تمہارے ایمان کی نفی ہے۔ اور یہ یہود اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ایک خاص معاملے میں ایک مرتبہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک اور صاحب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پاس وہ معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھ کر سیدنا زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو ان صاحب نے بہت طنزیہ انداز میں کہا کہ ان کان ابن عمتک، کہ بس بات سامنے آ گئی نا کہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا اقربا پروری کا الزام لگایا۔ تو کہا کہ یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان کے لیے طے کر دیتے کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یا دوسروں کو نکال دو، ما فعلوه الا قلیل منہم تو نہ کرتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا نا جب انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی کہ اپنے میں سے جو لوگ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کرو، تو کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مختلف قبائل کے اندر منافقین ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان پر بھی یہ آزمائش ڈال دیتا کہ بھئی تمہارے اندر کے جو منافقین ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، اپنے ہاتھ سے بے دخل کر دو، تو پھر ان کو کرنا پڑتا لیکن بہت تھوڑے کرتے۔ تو کہا کہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم تمہیں نہیں دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ اور اگر یہ لوگ وہ کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ ان کو ثابت رکھنے والا ہے دین پر۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم ان کو دیں گے خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو چلا دیں گے سیدھی راہ پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی بھی اللہ اس کی رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ منعم علیہم کون ہیں؟ من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک بخت لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق کے، رفاقت کے لیے ان سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو کہا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو
انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی اور صالحین کی رفاقت جو ہے وہ میسر آئے گی۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی سوال کیا متی الساعہ، کہ بھائی الساعہ کب ہوگی، دنیا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ نے کہا اس کو چھوڑو کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ما عادت لہا، تم یہ بتاؤ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، اصل سوال تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شے نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے، بس میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا سیدنا انس نے کہ اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہوئی کہ انت مع من احببت۔ ایک صاحب آئے بہت ہی مستر ہو کے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے بہت پریشانی لاحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں، پھر دل مضطرب ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن اب ایک خیال بہت عرصے سے مجھے ہانٹ کر رہا ہے کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ آپ جب دنیا سے جائیں گے تو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے میں ہوں گے، اور مجھ پر اللہ نے رحم کیا تو میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن معلوم نہیں کہاں ہوں گا۔ تو اب مجھے یہ بات پریشان کیے دے رہی ہے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، ان صحابی کے لیے یعنی وہ دنیا ان کو اچھی لگ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اس جنت کی نسبت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ہے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، تو کہا کہ یہ فضل ہے اللہ کا، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو اللہ کی راہ میں، اور نکلو جدا جدا بھی نکلو اور اکٹھے بھی نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض ایسا بھی ہے کہ جو دیر لگاتا ہے، یعنی منافقین ہیں وہ دیر لگاتے تھے، ٹالتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اور اگر تم پر کوئی بپتا پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل نہ کیا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہو جاتا، مجھ پر بھی یہ تکلیف آ جاتی۔ یعنی کوئی مہم گئی اور اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، اب وہ گویا شکر ادا کر رہا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ پر بھی مصیبت آتی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچے، فتح حاصل ہو، غنیمت پہنچے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ ایسے کہتا ہے اس شخص کی مانند جس کی اور تمہارے درمیان کوئی محبت، کوئی مودت ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی مراد پا لیتا۔ یعنی منافقین کے نزدیک بڑی مراد کیا ہے؟ فتح اور غنیمت۔ حالانکہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں کام آ جائیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس چاہیے کہ وہ قتال کریں اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے، فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ قتال کریں جنہوں نے بیچ دی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، یعنی مول لے لی آخرت دنیا کو بیچ کر۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب، اور جو کوئی بھی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں اور پھر مارا جائے گا یا غالب ہوگا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ان قریب اس کو اجر دیں گے بہت بڑا۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ وہ لوگ کہ جن کو دبا لیا گیا ہے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے رب ہمارے تو ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے مکین ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اے اللہ تو ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو ہمارے لیے کر دے خاص اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکے، دبا لیے گئے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یا آس پاس کی بستیاں ہیں جہاں مشرکین کی اکثریت ہے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اب جو اہل مدینہ ہیں، جو مسلمان مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں اٹھتے، ان لوگوں کو کیوں نہیں چھڑاتے ان کے ظلم و ستم سے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ،
بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم قتال کرو شیطان کے حمایتیوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، وہ بہت ہی سست ہے، بہت ہی کمزور. یعنی اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ کفار جو شیطان اور طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ تھام کر رکھو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. مکہ میں حکم یہی تھا کہ چاہے تمہیں کتنا ہی تنگ کیا جائے، کتنی اذیت دی جائے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، سیلف ڈیفenس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اب جب مدینہ میں آ کے ایک استحکام پیدا ہو گیا ہے، تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب جب ان کے لیے قتال فرض کیا گیا ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، کہ اب انہوں نے لوگوں سے ایسے ڈرنا شروع کر دیا ہے گویا کہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کے ان سے ڈرنے لگے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اے رب ہمارے، تو نے کیوں ہم پر قتال فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دے دی ایک قریب کی مدت تک. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے دنیا کا جو فائدہ ہے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو متقی ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط گڑیوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، موت تو تمہیں آ ہی جائے گی جہاں پر بھی تم ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام دھرتے ہیں. جس طرح ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورہ اعراف میں کہ آل فرعون جو بنی اسرائیل تھے وہ بھی سیدنا موسیٰ سے یہی کہتے تھے کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے معاذ اللہ جو ہم پر آئی ہے. تو یہ منافقین بھی کیا کرتے تھے، جب کوئی خیر پہنچتا تھا تو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو پیغمبر پہ اس کا الزام دھرتے تھے. قل کل من عند اللہ، اے نبی فرما دیجیے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، تو کیا ہوا ہے ان لوگوں کا، کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھی تمہیں خیر پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو اور جو تمہیں خرابی پہنچے، تکلیف پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے. جو قرآن مجید کہتے ہیں نا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر پڑتی ہے پڑنے والی تمہارے اپنے اعمال کی پاداش ہوتی ہے، اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، اللہ خالق شر بھی ہے. ہم جو ہیں وہ زرتشتیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو آخری سطح پر بھی جو ہے خیر کا خدا جو ہے وہ یزداں کو کہتے ہیں اور شر کا خدا اہرمن کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، لیکن ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ ادب ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں، شیطان کی طرف کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو اکابرین ہمارے ہاں کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی پریمبل میں اس طرح کے جملے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کتاب لکھی ہے یا فلاں گفتگو میں نے کی ہے، اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے اساتذہ کی برکت سے ہے، اور اس میں جو کمزوری ہے، خرابی ہے، وہ میرے نفس کی وجہ سے ہے اور شیطان کی وجہ سے. یہاں پر بھی یہی کہا کہ جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی جانوں کی طرف سے آتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ. یہ منافقین، یہ اہل کتاب اگر آپ کو رسول نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کوئی بھی جس نے روگردانی کی تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو جبراً اسلام میں لے آئیں. ویقولون طاعہ، اور آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی. فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منهم غیر الذی تقول، پھر آپ سے باہر نکلتے ہیں بات کر کے تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف بات کرتا ہے جو آپ سے کی ہے. آپ کے سامنے جا کر تو اطاعت کی باتیں ہیں، باہر نکلتے ہی سرکشی کی اور نافرمانی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو یہ مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ ان سے الجھیے مت، اعراض کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید پر؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، بہت تفاوت پاتے. یعنی جو انسان ہے، انسان کا کلام تضاد سے پاک نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی جو فکر ہوتی ہے اس میں ایوولوشن ہوتا ہے، اس میں ایک خاص طرح کی تدریج ہوتی ہے. لیکن کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم میں کوئی ایوولوشن نہیں ہے، اللہ کے علم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے. تو کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ ما سوی اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو لوٹائیں، اس کو ریفر کریں رسول کی طرف یا جو ان کے انچارج ہیں، اولو الامر ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر اس کی تحقیق کر لیں گے وہ لوگ کہ جو ان میں سے جاننے والے ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ اس کی تحقیق کر لیں گے. یہ بھی منافقین کا ایک حربہ ہوتا تھا کہ افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ تم پہ چڑھ آیا ہے. تو کہا کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انچارج ہیں، جو قبیلے کے سردار ہیں، ان کی طرف ریفر کرو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اس کی مہربانی، تو تم میں سے اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر لیتی، مگر تھوڑے ہی بچتے، زیادہ تر جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. لا تکلف الا نفسک، آپ کو ذمہ داری نہیں ٹھہرائی گئی مگر آپ کی اپنی جان کی. وحرض المؤمنین، اور آپ اہل ایمان کو اس پر ابھاریے. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی اپنی، اور آپ باقیوں کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں، آپ ان کو ابھاریں. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی لڑائی کو روک دے، بند کر دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں. اب یہاں سے آگے کچھ اور معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی بری شفاعت کرے گا اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کا وبال لینا پڑے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ شفاعت کا لفظ جس کا ترجمہ سفارش کیا جاتا ہے، اس سفارش کا لفظ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات سفارش، ریکمنڈیشن اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات بری ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنی حاجتیں لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے اشفعوا تؤجروا، لوگوں تم شفاعت کرو اور اپنا اجر محفوظ کر لو. وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جو چاہے گا فیصلہ کروا لے گا. لیکن تم تو اپنا اجر محفوظ کر لو نا. ایک آدمی آیا ہے حاجت مند، تو آدمی کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ، میں اس بندے کو جانتا ہوں، یہ واقعی تنگ دست ہے، اس کے ساتھ واقعی یہ مسائل ہیں، تو آپ اس کی حاجت پوری کر دیں. تو یہ ایک اچھی ریکمنڈیشن ہے، اچھی شفاعت ہے. اسی طرح ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی میری سواری کھوئی گئی ہے، آپ مجھے کوئی سوار کر دیں، مجھے کوئی سواری دے دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اضافی کہ میں تمہیں دے سکوں. تو مجلس میں ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس کی رہنمائی کر دوں گا ایسے شخص کی طرف جو اس کو سوار کر دے گا.
اور وہ ان صاحب کو لے کے چلے گئے ان صاحب کے پاس جن کے پاس اضافی سواری تھی، اور اضافی سواری انہوں نے ان کو دے دی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کو اس نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اب ظاہر بات انہوں نے سواری نہیں دی تھی، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے ان صاحب کے پاس جو سواری فراہم کر سکتے ہیں، تو یہ شفاعت حسنہ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کسی کو تحیت کرو، کسی کو گریٹ کرو، تو اس کو گریٹ کرو، اس کی تحیت کرو اور اس کا جواب دو، اس سے بہتر یا کم از کم اس کی بات کو لوٹا دو۔ تحیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زندگی کی دعا دینا، حیا کرنا جس کو کہتے ہیں، یا پنجابی میں لوگ کہتے ہیں حیاتی ہوئے، یہی بالکل تحیت کا یہ مطلب ہوتا ہے، کسی کو زندگی کی گریٹنگ کرنا۔ تو کہا کہ اگر تم نے کوئی گریٹ کرے تو کم از کم اتنی بات اس کو لوٹا دو یا اس سے بڑھ کے لوٹا دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ جاؤ یہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے اور ان کو سلام کرو، تو پھر جو تمہیں وہ جواب دیں گے وہی تمہاری گریٹنگ ہوگی اور تمہاری نسلوں کی گریٹنگ ہوگی۔ تو جہاں کہ انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے طے ہو گیا کہ مسلمانوں کی گریٹنگ یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بس یہی الفاظ تھے جو مختلف زبانوں میں مختلف امتوں میں چلتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے کہا عشرہ، آپ نے کہا کہ 10، پھر آپ نے جواب دے دیا۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20، آپ نے کہا 20۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30 یعنی 30، یعنی السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والے کو 20 نیکیاں ملی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکیاں ملی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بھی ضرور تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ تمہارے اندر منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سختی کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نرمی کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا پردہ چاک کیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پردہ رکھا جائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے تو ان کے اعمال کے سبب ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کو الٹا دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو ہدایت دو، جس کی گمراہی پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اے نبی آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ منافقین یا یہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تمہیں بھی کافر کر دیں، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر تم ان کو ولی نہ بناؤ، ان میں سے لوگوں کو ولی نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ اب یہاں ہجرت کا تذکرہ ہے، ہجرت بھی منافقین پر بہت بار تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو مار دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم نہ بناؤ ان کو جو ہے ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کارساز۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر وہ لوگ کہ جو جن کا ملاپ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے۔ او جاءوكم حصرت صدورهم، یا وہ تمہارے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں۔ ان يقاتلوكم، کہ وہ تم سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے قتال کریں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اگر ایسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ظاہری بات ہے تم ان پہ دست درازی نہیں کر سکتے۔ یا وہ لوگ آ گئے ہیں کسی قوم کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن جبرن آئے ہیں، زبردستی آئے ہیں، اور بیچارے اس جوگے نہیں ہیں کہ تم سے جو ہے وہ لڑیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم سے جو ہے وہ دشمنی مول لے لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ،
پس اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں، آ تو جائیں لیکن لڑے نہیں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے قتال نہ کریں، والقوا الیکم السلام، اور وہ پیش کریں صلح کو، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا، ان لوگوں کے خلاف تمہیں کوئی راہ نہیں دی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم دیکھو گے ایک ایسی قوم کو جو چاہتی ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو کسی فتنہ و فساد کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس طرف پھر جاتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، پس جب وہ تم سے علیحدہ نہیں رہے، وَیُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ انہوں نے صلح کی پیشکش کی ہے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ تم سے روکے ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں واضح سند دی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دونوں طرف رہنا چاہتے ہیں، اور جب بھی ابھارا جاتا ہے تمہارے خلاف لڑ پڑتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان مومن کے یہ شایع نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا سے، چوک کر، یعنی کوئی تیز چلایا ہے کسی جانور کو مارنے کے لیے، کسی انسان کو لگ گیا، یا روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے کوئی آدمی مارا گیا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ پھر ایک مومن جو ہے وہ ایک گردن چھڑائے، ایک مسلمان کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، اور جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو معروف طریقے پہ دیت ادا کرے، مگر یہ کہ وہ معافی کر دیں، اگر وہ دیت خون بہا معاف کر دیں تب اور بات ہے۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اگر کہا کہ وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا جس کو مارا گیا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر دیت ادا کرنی ہے معروف طریقے پر اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن کی گردن چھڑانی ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، اس سے زیادہ سخت جو وعید ہے وہ کسی جو ہے امر پر نہیں ہے، کسی گناہ پر نہیں۔ جو کوئی کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، پہلی بات کیا ہے؟ اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرنا، اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے: النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور دوسرا آپ نے کہا السیب الزانی، جو بدکار کے جو شادی شدہ ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنا دین چھوڑ دے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں انارکی پھیلائے، بغاوت کر دے، وہ واجب القتل۔ اور ظاہر بات ہے یہ تمام چیزیں بھی، جان کے بدلے جان یا بدکار کو سزا دینا، یہ بھی خود نہیں کرنا اس کو، اس کا بھی ایک میڈیم ہے، یہ بھی ریاست کے تھرو ہوگا۔ اس کے سوا کسی بنیاد پر آپ کسی مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو اس کی یہ وعید ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کے قتل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کر دینے سے، پوری دنیا کو زائل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کسی ایک مسلمان کی جان لے دینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت کے دن مقدمے فیصل ہوں گے وہ خون کے معاملات ہوں گے، کہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن عباس خاص طور پہ، جو یہ سمجھتے تھے کہ قتل کی جو جرم ہے نا اس کی توبہ نہیں ہو سکتی،
لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ انسان کرے اگر اس کی توبہ کر لے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور چونکہ الفاظ بہت سخت ہے نا کہ کسی مومن کو قتل کیا تو خلود فی النار ہے. اب ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تھیولوجیکلی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اہل ایمان اگر ان کے اندر ایمان ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر وہ کریں تو خلود فی النار نہیں ہے، ہمیشگی کی جہنم نہیں ہے، سزا ملے گی لیکن نکال لیا جائے گا. لیکن جہاں الفاظ بہت سخت ہیں، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور عبداللہ ابن عباس ہی کہا کرتے تھے کہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ آدمی اپنا قاتل کا ہاتھ پکڑ کے آ جائے گا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں قتل کیا. کیونکہ آپ دیکھیے نا کسی کو قتل کرنا ایک خاص لحاظ سے یہ حق العباد میں سے ہے نا. اور یہ جو 3 صورتیں ہیں نا، قصاص لے لو یا خون بہا لے لو یا پھر جو ہے وہ معاف کر دو، یہ تو وارثوں کا حق ہے نا. جس کو آپ نے مار دیا اس سے تو معافی لینے کا کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے نا. یعنی وہ تو اگر پیسہ لے لیا ہے یا جان کے بدلے جان لے لی ہے وہ تو وارثوں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا ہے. اس آدمی کا حق تو پھر بھی ڈیو ہے نا جس کی گردن آپ نے ماری ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کا تو یہ خیال تھا کہ اس کی نہ توبہ قبول ہوگی اور خلود فی النار ہے اس کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اب یہاں پر ایک اور خاص معاملے کا بیان ہے کہ مسلمان مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور مشرکین کی بستیوں میں جاتے تھے اور وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے. تو ان سے اگر مڈ بھیڑ ہو تو کیا کیا جائے. اور ایسا واقعہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گئی ہوئی تھی، وہاں ایک چرواہے کو دیکھا، اس کے بعد وہ بھیڑ بکریاں تھیں، اس کو جو ہے مشرک سمجھ کے قتل کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اس طرح کے واقعات کے بارے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم زمین میں چلو پھرو سفر کرو، فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو کوئی بھی تمہیں سلام کہے تو اس کو یہ مت کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، غنیمت کے لیے کر رہے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، یہ بہت اہم جملہ ہے، تم بھی تو اس سے پہلے اسی حال میں تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا. فتبینوا، تو اب تحقیق کر لیا کرو. یعنی تم کو کوئی پشتینی مسلمان ہو، یعنی جتنے بھی مسلمان تھے زیادہ تر وہ تھے کہ جو پہلی نسل تھی جو مسلمان ہوئی تھی. ایسے لوگ تو بہت تھوڑے تھے کہ جو خود مسلمان ہیں، ان کی اولاد بھی مسلمان ہے. کہا کہ آج سے 3 سال پہلے، 4 سال 5 سال پہلے تم بھی انہی کی جگہ پہ تھے نا، تم بھی مشرک تھے، تم مسلمان ہو گئے. تو آج اگر یہ لوگ مشرک تھے مسلمان ہو گئے تو تم ان کا دھیان کیوں نہیں رکھ رہے. فتبینوا، سو اب تحقیق کر لیا کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا جو رویہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، ویسٹ کے مسلمانوں کفار کے ساتھ، وہ اور طرح کا ہوتا ہے. اور جو کنورٹس ہوتے ہیں، جس کو کچھ لوگ ریورٹس کہتے ہیں، ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے. ان کے ساتھ کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے، کیونکہ بہرحال وہ سارے لوگوں کو بھگت چکے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا عصبیتیں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں. تو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی عصبیت نہیں برتتے جتنا اس طرح ہم جیسے مسلمان برتتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سارے معاملات جھیل چکے ہوتے ہیں نا، وہ کفر میں رہ چکے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں رہ چکے ہوتے ہیں، ان کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہیں ان لوگوں کے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے. یہ آیت جب پہلے نازل ہوئی تھی تو اس میں غیر اولی الضرر والا ٹکڑا نہیں تھا. پہلی آیت ایسے آئی تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے. سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو پوری چاہت رکھتے ہیں، پورا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن معذور ہیں، جا نہیں سکتے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو سب سے چھوٹا چنک نازل ہوا ہے نا، وہی جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر. تو پھر یہ نازل ہوئی اور پھر اس کو یہاں ٹانک دیا گیا کہ برابر نہیں ہے وہ جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں. گویا جو عذر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں وہ اجر میں شریک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ کوئی سفر طے کر رہے ہیں، نہ کوئی وادی قطع کر رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. کیوں ہے؟ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک لیا، ورنہ پوری چاہت تھی، ان کی چاہت کے باوجود نہیں آئے تو ان کی نیت کی وجہ سے ان کو اجر دیا جائے گا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، ان پر بڑا درجہ اللہ نے ان کا دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کبھی بھی فرض نہیں رہا، سوائے غزوہ تبوک کے موقع پہ جہاں نفیر عام تھی. قتال فی سبیل اللہ فضیلت کا موضوع رہا ہے، جبکہ جہاد جو ہے وہ ہم آگے جا کر بھی پڑھیں گے، وہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے. تو کہا کہ جو بیٹھے رہیں بغیر کسی عذر کے بھی ان کا درجہ کم ہے، لیکن سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ذریعے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور ان کے لیے درجے ہیں اللہ کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں دبا لیے گئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. استطاعت ہونے کے باوجود مدینہ ہجرت کر کے نہ آنا انسان کے ایمان کو ضائع کر دینے والی چیز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہا کہ اشترطو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک شرط کروں. تو آدمی پوچھا بھائی کیا شرط کرنی ہے؟ تو کہا کہ شرط یہ کرنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مجھے معاف کر دیا جائے، ایمنیسٹی مجھے ملے گی تو میں بیعت کرتا ہوں اسلام کی، ورنہ میں نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْحَجَّ یہدم ما کان قبلہ، یہی معاملہ حج کا بھی ہے کہ حج انسان صحیح آداب کے ساتھ کرے، ایمان کے ساتھ کرے، پچھلے تمام اعمال صاف ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہجرت کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء، سوائے ان کے کہ جو دبا لیے گئے ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو کوئی تدبیر نہیں کر پاتے اور کوئی راہ نہیں پاتے. جو دبا لیے گئے ان کا معاملہ دوسرا ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. کہا کہ میرا اس سے اعلان برات ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ پائے گا زمین کو کہ اس میں بہت وسعت ہے اور بہت کشائش ہے. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکل گیا اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا. اس نے ایک قدم بھی نکال لیا نیت کر کے، تو کہا کہ چاہے وہ وہاں پہنچ نہ بھی سکے تب بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں وہ نیت پر ہوتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ جب تم زمین میں چلو پھرو سفر کرو
کہ تم نماز قصر کر لیا کرو، نماز کو کم کر لیا کرو. یعنی یہ قصر نماز ہے، اور یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ سفر کے دوران جو ہیں وہ 2 ہو جائیں گی. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اصل میں خاص طور پہ شروع میں جو قصر کا حکم آیا تھا وہ جنگی سفر میں تھا، غزوات میں تھا، کہ تم سفر میں ہو، تمہیں اندیشہ ہو کہ بھائی زیادہ دیر تک ہم پڑاؤ ڈالیں گے، رکیں گے تو دشمن ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو انیشلی قصر کی اجازت تھی جنگی سفر میں. اسی لیے جب بعد میں اس کو عام کیا گیا تو ایک صاحب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے وہ تو اندیشے کی وجہ سے ہے، تو ہم تو ہر سفر میں یہ کرتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو اب اللہ کے صدقے کو قبول کرو. یعنی اللہ کا صدقہ ہے. اب ہر سفر میں گویا یہ اجازت ہے، اگرچہ انیشلی یہ سفر وہ تھا کہ جو خطرے والا سفر تھا، جنگ کا سفر تھا. اب یہ سفر کتنا ہو کہ جس میں قصر ہوتی ہے وہ تفصیل ہے فقہی، وہ وہاں سے دیکھ لی جائے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اب ایک اور اہم بات بیان کی گئی ہے کہ جنگوں کے موقع ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے پوری جماعت تو نماز کٹھی نہیں پڑھ سکتی، پہرا بھی دینا ہے، دشمنوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے. تو اب اگر وہاں یہ کہا جائے کہ بھئی آدھے لوگ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور آدھے بعد میں کسی اور کے ساتھ پڑھ لیں تو کوئی تیار نہیں ہوگا. یعنی پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھنا کوئی معمولی بات ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ شاید پتہ ہو کہ شاید آخری نماز ہو، تو اس پہ تو جھگڑا شروع ہو جائے گا نا. تو آپ دیکھیے کہ پورا قانون دیا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں اور جنگ کا موقع ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر ایسا کریں کہ آپ نماز کھڑی کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے آپ کے ساتھ ایک جماعت. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ اپنے اسلحے لے لیں، ہتھیار لے لیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ سجدہ کریں تو پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ساتھ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار. یہ اس کا طریقہ، کئی طریقے آئے ہیں روایات میں، جو لیکن سب سے زیادہ جو طریقہ معروف ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ عادی لوگ آ جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 رکعت نماز پڑھا دیتے تھے، اور 2 سجدوں کے بعد آپ بیٹھے رہتے، اور وہ جو لوگ تھے وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے پیچھے چلے جاتے. پھر دوسری جماعت آگے آ جاتی، پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ ان کو دوسری رکعت پڑھاتے جو ان کی پہلی رکعت ہوتی. پھر جب آپ سلام پھیر لیتے تو وہ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیتے. اس طریقے سے 2 جماعتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے تو تم پر یکبارگی ایک حملہ جو ہے وہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی بارش کا معاملہ ہو یا تم مریض ہو، کہ تم اپنے اضافی جو ہتھیار ہیں وہ اتار کے رکھ لو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن بہرحال جو تمہاری ڈھالیں ہیں، جو حفاظت کا بندوبست ہے وہ ضرور ساتھ لے کے چلو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل. یعنی ایک تو نماز ہے متعین، اس نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن ایک یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، وہ سارے میری گرفت میں نہیں آتے، آپ مجھے کوئی ایک ایسی جامع بات ارشاد فرما دیں کہ مجھے آپ سے اس کے بعد کوئی بات پوچھنے کی حاجت نہ رہے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو جب تم امن میں آ جاؤ، خوف جاتا رہے، تو پھر نماز قائم کرو پورے صحیح طریقے سے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر ایک مقررہ وقت پر فرض ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو
یہ جو دشمن لوگ ہیں ان کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں الم ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم بے آرام ہو رہے ہو، تو وہ بھی تو بے آرام ہو رہے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ رکھتے ہی نہیں. جو اپنے لات و منات اور عزا کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو تو توقعات بھی کوئی نہیں، جبکہ تم تو اللہ سے بڑے اجر کا جو ہے وہ تم طلب رکھتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. بے شک اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس بنیاد پر جو اللہ آپ کو سجھاتا ہے. وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور اے نبی آپ جو دغا باز ہیں، جو خائن ہیں، ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، ان کی حمایتی نہ بنیں. یہ ایک واقعہ ہے اس کی شان نزول میں کہ بنو ظفر ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک صاحب تھے بشیر بن عبیرک. انہوں نے ایک انصاری کی زرہ چوری کر لی، اور جب ان کو پتہ لگا کہ بھائی مجھ تک پہنچنے والے ہیں، لوگ پکڑ لیں گے، تو ایک یہودی کے دروازے پہ جا کے اس کو پھینک دیا اور اس پر الزام لگا دیا. پھر یہ قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا کہ دیکھیں جی اس یہودی نے جو ہے فلاں انصاری کی زرہ جو ہے وہ چرائی ہے. اور ایسا اپنا آرگومنٹ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا. اور چونکہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی تو فیصلہ کریں گے نا جو سامنے دلائل ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی آدمی الحن بباز، زیادہ آرٹیکولیٹ ہوتا ہے، زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ جو ہے وہ دلائل دیتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، حالانکہ وہ چیز اس کی نہیں ہوتی. تو کہا کہ اگر کوئی مجھ سے زمین کا کوئی ٹکڑا اس طرح کا لے کر جائے گا فیصلہ کروا کر، تو مجھ سے بھی وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جائے گا. یعنی یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ جی میرے حق میں تو فیصلہ ہوا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، دیانتن و قضاءن. قضاءن فیصلہ ہو گیا آپ کے حق میں، دیانتن ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ ماخوذ ہوں گے. تو یہاں کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے حق میں جو ہے وہ جو ہے جھگڑا نہ کریں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. اور آپ جھگڑا مت کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جو دغا باز ہیں، جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو کہ جو دغا باز ہے اور گناہ گار ہے. یستخفون من الناس. یہ چھپتے ہیں، یہ شرم کرتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ. اور نہ شرم کرتے ہیں نہ چھپتے ہیں اللہ سے. وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورے کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. سنتے ہو یہ تم ہی لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون مجادلہ کرے گا، کون آرگو کرے گا اللہ کی جناب میں. امن یکون علیہم وکیلا. یا کون ہوگا ان کا کارساز، ان کا وکیل. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ. اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کرے یا اپنی جانوں میں ظلم ڈھائے. ثم یستغفر اللہ. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے. یجد اللہ غفور الرحیم. تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا اور مہربان. ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ. اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کمائے گا تو وہ اپنے ہی حق میں اس کا وبال ہے. یعنی اس کا جو کسب ہے وہ اسی کے اوپر پڑے گا، اس کا گناہ اسی کے اوپر جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا. اور جو کوئی غلطی کرے، کوئی خطا کرے یا گناہ کمائے. ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا. اور پھر اس کا الزام، اس کی تہمت لگا دے کسی بری پر، کسی ایسے شخص پر کہ جو بری الذمہ ہے، گناہ خود کیا ہے، جرم خود کیا ہے، کسی اور کے سر تھوپ دے. فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ. تو اس نے بہت بڑا طوفان اٹھایا اور بہت واضح گناہ کمایا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.